اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا اور اس کے میلے، یہ زمین اور اس پر بسنے والے مخلوق، اور یہ آسمان جو ہم پر سایہ فگن ہے، اور اس کے بے شمار سیارے، چاند اور اس کی چاندنی، اور یہ چمکتا سورج جس سے رات کی تاریکی ختم ہو کر دن کے اجالے میں بدل جاتے ہیں، اور یہ دنیا اور اس کے تمام نقشے مال و دولت، یہاں کی راحتیں، چاہے رشتہ داریاں، یہ سب کچھ عارضی چند روزہ ہیں۔ نہ یہاں کا عیش و آرام دائمی ہے، اور نہ ہی مصیبت و آلات ہمیشہ ہوں گے۔ نہ سلطنت ہمیشہ ساتھ نبھائے گی، نہ ہی دولت ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ نہ حسن دائمی ہے، نہ جوانی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور نہ زندگی ہمیشہ ساتھ دے گی۔ یہ سب کچھ نہایت عارضی چند روزہ ہیں، فنا ہونے کے منتظر ہیں، فنا ہو جائیں گے، اور ایک لمحہ بھی باقی رہنے والی ذات، بس ایک ہی باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے فانی ہے۔ تمام وکلاء، تمام ڈاکٹرز، تمام اسکالرز اس بات پر متفق ہیں، اگرچہ سب کا متفق ہونا کسی چیز پر بڑا مشکل ہے، کہ موت آئے گی، اور یہ بھی مسلم ہے کہ موت کا کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال مقرر نہیں۔ موت آئے گی، اپنے مقررہ وقت پر آئے گی، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، اور ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی، اگرچہ اس کے لیے ساری دنیا کا سونا، چاندی، مال و دولت خرچ کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شے کو بھی روح دی ہے، ایک دن اس سے روح لی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس فانی دنیا میں آیا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ ایک دن اس نے اپنے خالق رب کے پاس واپس لوٹ جانا ہے۔ عام انسانوں کی کیا بات ہے، اس امتحان سے تو انبیاء کرام بھی گزر چکے ہیں، اور خصوصاً سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ عقل مند ہے کہ وہ شخص جو اس زندگی کی غنیمت جانے اور آخرت کے لیے کچھ تیار کر لیں۔ انسان ایک مسافر۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کی بے ثبتی اور عارضی پن بتاتے ہوئے اپنی امت کو تلقین فرمائی ہے کہ تم اس دنیا میں اجنبی مسافر کی طرح رہو، یعنی اس دنیا اور اس کی چیزوں میں دل نہ لگانا، اپنے دامن کو دنیا کی رنگینیوں میں نہ الجھنے دینا، اس کے عیش و آرام میں گم نہ ہو جانا، اتنے تعلقات نہ بنانا کہ یہاں سے جاتے ہوئے تکلیف ہو اور کلمہ تک یاد نہ رہے، بلکہ اجنبیوں کی طرح اس دنیا میں رہو اور مسافر کی سی زندگی بسر کرو۔ جیسا کہ ایک مسافر ہوتا ہے، سفر کے لیے اتنا ہی سامان ساتھ لیتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہو، بہت ہی ضروری سامان، اور راستے میں اگر کوئی سایہ دار درخت نظر آئے جہاں سبزہ وغیرہ بھی خوب ہو، اس کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو بھی اس کو جانے کی جلدی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی اس نے آگے جانا ہے، لمبا سفر طے کرنا ہے، منزل پہ پہنچنا ہے۔ اب اگر کوئی وہاں بنگلہ کوٹھی بنانا چاہے تو یہ سراسر بے وقوفی، بیکار اور لا حاصل ہے۔ اس طرح یہ دنیا ہے، اس میں چند روز رہنا ہے، یہاں کے لیے اتنا ہی جمع کریں، سامان رکھیں جتنا یہاں رہنا ہے، باقی تیاری آخرت کے لیے کریں جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ محشر کا صرف ایک دن، جو کہ قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا، اس کے مقابلے میں اگر اس دنیا کی زندگی کا حساب لگایا جائے جو عموماً 60-70 برس سے زیادہ نہیں ہوتی، آخرت کے صرف ایک دن کے مقابلے میں 2 یا 2.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ اس دنیا کی زندگی کے لیے ہم کتنی تگودو کرتے ہیں، کتنی محنت و مشقت اٹھاتے ہیں، جبکہ
یہاں ہم نے بہت قلیل وقت رہنا ہے اور وہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، موت کبھی نہیں آئے گی۔ دو ہی جگہ ہے، ایک ذلت کا انتہائی مقام اور ایک عزت و بلندی کا اعلیٰ مقام۔ ایک کا نام دوزخ اور دوسرے کا نام جنت ہے، اس سے ہم بالکل غافل ہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ جس طرح طلباء امتحان گاہ میں چند ساعت کے لیے جاتے ہیں جن میں پرچہ حل کرنا ہوتا ہے، پورا دن نہیں گزارنا ہوتا، اسی طرح وہی چند گھڑیاں ہوتی ہیں طلباء کے پاس۔ اس وقت جو کچھ لکھ لیا، جو کر لیا وہی ہے۔ وہاں نگراں موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وقت ختم ہو جائے تو اس کو ایک منٹ بھی نہیں ملتا، ان سے پرچے لے لیے جاتے ہیں اور ان کو امتحان گاہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا نتیجہ سنایا جاتا ہے، جس میں جو پاس ہو جائے وہ خوش ہوتا ہے، لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جو فیل ہو جائے اس کی رسوائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس دنیا کی مثال امتحانی مرکز کی طرح ہے اور دین کی مثال امتحانی پرچہ کی سی ہے، اور پرچی بنانے والے ذات یعنی وہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ نگران کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں جو کہ ہمارے دونوں کاندھوں پر بطور نگراں مقرر ہیں، ہر اچھی یا بری بات لکھتے ہیں، جو یا دیکھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں۔ جس نے دین پر پورا صحیح عمل کیا، اپنی زندگی دین کے مطابق گزاری تو اللہ تعالیٰ پورے نمبر دیں گے اور خوش ہوں گے، اور قیامت والے دن نامہ اعمال یعنی نتیجہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، جو اس بات کی علامت ہوگا کہ ہم امتحان میں پاس ہو گئے ہیں۔ اور جو خواہش نفس کا غلام ہو جائے وہ فیل ہوگا، اور نامہ اعمال چھاتی کو چیر کر پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس دنیا کی حقیقت حضور علیہ السلام نے ہمیشہ یہ بتائی ہے، فرماتے ہیں الحدیث، یعنی یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم جو بوئیں گے آخرت میں وہی کچھ ہمیں ملے گا۔ یہاں اگر کوئی کانٹوں کے بیج بوئے گا تو آخرت میں پھل بھی اس کو کانٹے ہی کی صورت میں ملے گا۔ آپ نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کیکر کے کانٹے دار درخت پر میٹھے سیب لگے ہوں، اسی طرح یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انار کے درخت پر کانٹے ہی کانٹے ہوں، انار کا نام و نشان نہ ہو بلکہ انار ہی لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر اعمال پھولوں اور پھلوں والے ہوں گے اور اخلاص کا میٹھا رس ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی جنت کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ جنت کے معنی ہیں باغات ہے، آرام و سکون، عیش و عشرت کی جگہ ہے، اس کے میوے ہمیشہ رہنے والے، اس کی زندگی ہمیشہ والی، اس کی لذتیں کبھی نہ ختم ہونے والی، اور جنت خواہشات کے پورا ہونے کی اصلی جگہ ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اگر یہ زندگی من چاہی خواہشات کے مطابق گزار دی تو پھر آخرت میں کانٹے ہی کانٹے ہوں گے اور سزا کے طور پر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یہ دنیا تو کافر کے لیے جنت ہے، جو کرنا چاہے، جو مزہ چاہے لوٹ لے، جو چاہے کھا لے، مزے اڑا لے، کیونکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھا۔ جبکہ مومن کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ کی طرح ہے، جس طرح جیل میں قیدی کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، خواہ وہ باہر کچھ بھی رہا ہو، وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن جب جیل گیا تو اس کی مرضی ختم ہوئی، اس کی خواہشات سلب کر لی گئی۔ اب تو جیلر کی مرضی چلے گی، وہ چاہے تو اس سے مشقت لے یا کوئی اور کام لے، یا کسی کالی کوٹری میں اس کو بند کر دے، یا اس کے ہاتھ میں جھاڑو دے کر اس سے جھاڑو لگوائے۔ یہی حال مومن کا ہے۔ جب تک دنیا میں ہے اس وقت تک اپنی مرضی سے اس نے کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو دیکھنا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت کا کون سا حکم ہے
جس کو پورا کرنا ہے۔ یہی کچھ حضور علیہ السلام نے ہمیں ان الفاظ میں سمجھایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کچھ کھول کھول کر واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ اب چاہے تو اس قلیل و مدت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی رب چاہے زندگی گزار کر ہمیشہ کی کامیابی اپنا لے یا من چاہی خواہشات کے تحت زندگی گزار کر ہمیشہ کی ناکامی والی زندگی کو اپنے گلے کا طوق بنا ڈالے۔